اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ نارتھ کینرا مسلم یونائٹڈ فورم کا سالانہ جلسہ، امت کو صحیح قیادت کی ضرورت، مولانا حسین گیما ندوی۔ جامعہ اسلامیہ میں 31 حفاظ کے اعزاز میں سجی خوبصورت تقریب، امسال حفاظ فارقین کے تمام ریکارڈ ٹوٹے۔ جائے حادثے پر ویڈیوگرافی اور تصویر کشی سے رہیں باز، ورنہ بھگتنی پڑے گی سزا، یوٹی قادر۔ ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کورس کرنے والے فضلائے مدارس توجہ دیں، یہاں ہیں تفصیلات۔ شنی شنگناپور مندر میں ہنگامہ، ترپتی دیسائی پولیس حراست میں۔ سپریم کورٹ سیکولرزم اور تکثیری ثقافت کی واضح تشریح کرے، نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کا خطاب۔ تین طلاق کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی منظم سازش۔ ناظرین، نت نئے مسائل اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کو گھیرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ میڈیا بھی خاموش نہیں اور سیاستدان بھی۔ اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ کمٹا، 27 مارچ کی صبح 11 بجے شہر کی مسلم گلی میں واقع مدرسہ ہال میں نارتھ کینرا مسلم یونائٹڈ فورم کا سالانہ جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ضلع بھر کے ممبران نے شرکت کرتے ہوئے اپنی نمائندگی درج کی۔ اس موقع پر اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اس کی ضرورت بیان کرتے ہوئے مولانا محمد حسین گیما ندوی نے کہا کہ امت کے اتحاد کے لیے کی جانے والی کوششیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جائیں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن امت آج صحیح قائد کو تلاش کر رہی ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ جس کے اندر قیادت کی صلاحیتیں موجود ہیں وہ آگے بڑھ کر امت کی قیادت کا کام انجام دیں۔ جناب بستی عبد الملک نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ دنیا اسی شخص کو یاد رکھتی ہے جو یہاں پر ایسے کام کر جائیں جس سے امت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، انسان کو اس بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، امت کو کیا دے رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے جناب علی شیخ نے کہا کہ ضلع کے 11 تعلقات میں فورم مختلف انداز میں اپنے خدمات انجام دے رہا ہے۔ فورم ہمارے طلباء کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے میں تعاون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فورم سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس تعلق سے عوام کی خدمات میں پیش ہے۔ ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز مولانا منت اللہ قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مہمانوں کی خدمت میں استقبالیہ کلمات جناب محسن قاضی نے پیش کیے اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر حنیف شباب نے انجام دیے۔ بھٹکل، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے جہاں کئی ساری خصوصیات ہیں، انہیں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ہر سال بڑی تعداد میں کئی طلباء کے سر حافظ قرآن کا تاج سجتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ عالمیت اور ندوۃ العلماء سے فضیلت سے فراغت حاصل کرتے ہیں وہ بھی جامعہ کے حفظ میں داخلہ لے کر حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور امسال اس کی تعداد 5 ہے اور اگلے دنوں میں اس کی تعداد میں انشاءاللہ افزود بڑھوتری دیکھنے میں آئے گی۔ ان باتوں کا اظہار مولانا استاد تفسیر مولانا الیاس چکٹی ندوی صاحب نے کیا۔ وہ یہاں آج جامعہ اسلامیہ میں حفاظ کے اعزاز میں سجی خوبصورت تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا موصوف نے اس موقع پر مرحوم حضرت مولانا عبدالباری علیہ رحمہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ درجہ حفظ سے مولانا کا خاص ربط تھا اور زیادہ توجہ کی دیا کرتے تھے۔ یہ سب انہی کی برکت ہے کہ امسال حفاظ کی تعداد جامعہ کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے، جو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ ملحوظ ہے کہ اعزازی تقریب جامعہ کے وسیع و عریض عالی شان مسجد میں سجی تھی۔ اس میں حفاظ کرام کے سرپرستان سمیت بھٹکل و مضافات کے مدارس کے ذمہ داران اور شہر کے عمائدین کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کئی اساتذہ جامعہ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی اہمیت اور خصوصیات کو بیان کیا۔ محتم میں جامعہ اسلامیہ مولانا مقبول کو بٹے ندوی صاحب نے بھی طلباء سے خطاب کرتے ہوئے حدیث کی روشنی میں قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی تلقین کی اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی کو خوبصورت بنانے اور اللہ کی دی گئی سب سے بڑی نعمت کو سنبھالنے اور زندگی میں سنجیدگی سے اس کو اتارنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی، مولانا انصار ندوی مدنی و دیگر اساتذہ کرام نے بھی حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے مفید نصائح سے نوازا۔ یاد رہے کہ بشمول مکتب نوایت کالنی، مکتب چوک بازار اور مکتب کارگردے امسال جملہ 31 طلباء نے حفظ قرآن
امتحان مکمل کیا، جس میں 5 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ اور ندوۃ العلماء سے فضیلت مکمل کی تھی۔ بیانات و خطابات کے بعد استاد الاساتذہ مولانا صادق اکرم ندوی دامت برکاتہم نے تلاوت قرآن پاک سے ختم قرآن کیا اور پھر بانی جامعہ و صدر جامعہ اسلامیہ جناب ڈاکٹر علی ملپا صاحب کی دعا ہوئی۔ مولانا رحمۃ اللہ ندوی صاحب نے امسال طلبہ کے مابین ہوئے مسابقہ قرآن میں انعام پانے والے طلبہ و حفاظ کی انعامات کی تقسیم آوری کے لیے آواز دی اور اس طرح انعامات کی تقسیم آوری کی کارروائی بھی مکمل ہوئی۔ نظامت کے فرائض استاد شعبہ حفظ مولانا عرفان اکرم ندوی نے خوبصورت انداز میں انجام دی۔ منگلور ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ سڑک حادثات میں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال پہنچائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو جیوا رکشنا ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر محکمہ صحت کو دلائل کے ساتھ کوئی ایسا منظر دکھایا جائے جس میں عوام تماشبین بن کر حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تصویر کشی کر رہے ہیں اور ویڈیوگرافی کر رہے ہیں اور اسپتال پہنچانے یا کسی بھی قسم کی مدد کی فکر نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف شواہد دیکھ کر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس بات کی اطلاع ریاستی وزیر صحت یوٹی قادر نے دی ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی اسپتال کا عملہ اس بات کی ہمت نہ کرے کہ وہ صرف اس وجہ سے زخمی افراد کو میڈیکل امداد فراہم نہ کرے گی کیونکہ وہ اجنبی شخص ہے یا زخمی افراد کو نہیں جانتا۔ جائے حادثے میں زخمی افراد سپر اسپیشلٹی اسپتال میں علاج کرائے جائیں گے اور اسپتال میں ایڈمٹ کرنے والے شخص کے پاس صرف ID کارڈ کا ہونا یہی کافی ہے۔ ممبئی مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر مولانا محمد برہان الدین قاسمی نے آج ایک پریس ریلیز کے ذریعے سال 2016 تا 2018 بیچ کے ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ڈیل کورس کے داخلہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ تحریری و تقریری امتحان 21 اور 23 اپریل 2016 عیسوی مطابق 13 اور 15 جب المرجب 1437 ہجری بروز جمعرات و سنیچر کو جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی دیوبند UP میں ہوگا۔ واضح رہے کہ جمعرات کو تحریری اور سنیچر کو تقریری امتحان ہوگا۔ تحریری امتحان میں پاس طلبہ ہی تقریری امتحان میں شرکت کی مجاز ہوں گے، جبکہ داخلہ امتحان میں پاس ہونے والے کے لیے دونوں میں شرکت لازمی ہے۔ سال رواں داخلہ امتحان ہندوستان بھر کے 5 سینٹرز کے کل 105 سیٹوں کے لیے ہوگا، جن میں سے 15 مرکز اسلامی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر انگلیشور گجرات، جامعہ جلالیہ ہوجائے آسام، معہد الدراسات العلیہ نئی دہلی، المعہد العالی حیدرآباد اور 25 سیٹیں مدرسہ اسلامیہ بیتیہ مشرقی چمپارن بہار کے لیے ہوں گی۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر مولانا بدر الدین اجمل القاسمی کے ذریعے 1994 عیسوی میں قائم کردہ صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا پہلا اور منفرد ادارہ ہے جہاں باقاعدہ طور پر فارغین مدارس کے لیے 2 سالہ کورس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کورس کی ضرورت اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب تک درجن بھر دوسرے اداروں نے اپنے ہاں اس کو شروع کیا ہے، جن میں سے 8 ادارے باضابطہ مرکز المعارف ممبئی سے منسلک ہے۔ ان اداروں میں دینی مدارس اور جامعہ سے فارغ التحصیل طلباء کو انگریزی زبان و ادب، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، تاریخ، جغرافیہ، صحافت، ریاضی، جنرل نالج وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان کا مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے۔ پونے کے شنی شنگناپور مندر میں خواتین کے داخلے پر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پولیس نے بھوماتا بریگیڈ کی تروپتی دیسائی کو حراست میں لے لیا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آج خواتین شنی مندر میں پوجا کرنے جا رہی تھی، لیکن مقامی لوگوں کی مخالفت کے مد نظر بھاری ہنگامہ مچ گیا۔ بھوماتا بریگیڈ کی تروپتی دیسائی کی قیادت میں خواتین مندر کے اندر جانے پر بضد رہیں، لیکن مقامی لوگ جن میں خواتین بھی شامل انہیں مندر کے اندر جانے سے روک رہی ہیں۔ NCP کے خاتون کارکنوں نے مندر کے اندر جانے کی کوشش کی، جس پر مقامی لوگوں کے ساتھ ان کی دھکم دھکا ہو گئی۔ مقامی خواتین میں بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے تروپتی کو گھیر لیا ہے، ان کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ گاؤں کے خواتین نے تروپتی کو روکنے کے لیے انسانی زنجیر بنا لی۔ وہیں تروپتی دیسائی نے کہا کہ ہم بالکل نہیں سنیں گے، ہم درشن لینے آئے ہیں اور لے کر رہیں گے۔ تروپتی نے کہا کہ آج کورٹ کے حکم کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ دھکم دھکا ہوئی، باہر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کو یہ سب روکنا چاہیے، میں درشن لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جموں نائب صدر حامد انصاری نے آج کہا کہ ہندوستانی معاشرے کی تکثیریت اور مذہبی و ثقافتی شکل کو ذہن میں رکھ کر آئین میں سیکولر جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس میں الگ الگ شناختوں کو مٹا کر سب کو ایک ہی شکل میں کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر انصاری نے زوراور سنگھ آڈیٹوریم میں جموں یونیورسٹی کے 16ویں کنونشن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی 1.25 ارب سے بھی زیادہ آبادی میں 4635 کمیونٹی ہیں، جن میں سے 78% کمیونٹیز کی نہ صرف
صرف لسانی اور ثقافتی بلکہ سماجی اقسام ہیں۔ کل کمیونٹیز میں 19.4% مذہبی اقلیت ہیں۔ ڈاکٹر انصاری نے کہا کہ بومبئی معاملے میں سیکولرزم اور تکثیری ثقافت پر سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے، لیکن مختلف نظریات والی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے حساب سے اس کی الگ الگ وضاحت کرتی ہیں، لہٰذا اس میں ابہام در آیا ہے۔ نائب صدر نے سپریم کورٹ سے کہا کہ وہ اپنے طریقے سے ان دونوں کی واضح تشریح کرے تاکہ اس پر ابہام دور ہو سکے اور اسے عمل میں لانے کے طور طریقوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ ڈاکٹر انصاری نے سیکولرزم کے تعلق سے بومبئی معاملے پر عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین میں ریاست کو کسی خاص مذہب کو سرپرستی دینے پر روک ہے، البتہ اس پر غیر جانبداری برتنے کو کہا گیا ہے۔ قومی اتحاد کے لیے مذہبی رواداری اور بھائی چارے کو اہم عنصر مانا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذہب کی بنیاد پر پروگرام تیار کرنے پر روک لگائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira